میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ اور شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی، ارے شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ اور الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، ارے الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ اور لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، ارے لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، جو فقیروں کو لٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لٹانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ اور اس لیے روزی لگاتا ہوں لبیک کے نعرے، اس لیے روز لگاتا ہوں لبیک کے نعرے، ان کے ملک کو بھگانے میں مزہ آتا ہے، ان کے ملک کو بھگانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے
سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ کیا کہنے جناب غلام سرور قادری صاحب نعت خواں، ان کی خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہوا۔ غلام سرور خان اپنا قادری صاحب بڑے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور آج ہماری خاص دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہیں ہمیں اور اس پروگرام کو جو ہے وہ عزت بھی بخشی اور رونق بھی بخشی، اور انشاءاللہ وقت اگر آگے ملے گا تو مزید جو ہے وہ کلام ان سے ہم سنیں گے۔ آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے، مختلف موضوعات اور معاملات پر ہم گفتگو کرتے رہے ہیں۔ سال کے آغاز سے ہی جو معاملات زیر بحث آئے وہ سیاسی نوعیت کے معاملات تھے۔ اس وقت بڑی پیچیدہ اور مشکل صورتحال کا سامنا اس وقت ملک میں رہنے والے لوگوں کو ہے۔ بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، بڑے تلخ سوالات ہیں، لیکن پوچھنے ضروری ہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ موقع ملے گا ضرور ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے، خاص طور پر منی بجٹ کے حوالے سے بھی جو کچھ ہوا ہے گزشتہ روز سب کے سامنے۔ اس سارا جو تماشا اس وقت لگا ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اور لوگوں کے دکھوں کا مداوع تو دور کی بات ہے، جس طرح کے ان کے رویے ہیں، جس طرح کے بیانات ہیں، اس سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے عوامی مسائل حل کرنے میں۔ بہرحال جی، شکایات کا انبار لگا ہوا ہے، کوشش کریں گے آگے چل کے اس کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو کر لی جائے اگر موقع ملا، ورنہ آگے انشاءاللہ جو آنے والے پروگرامز ہیں اس میں تفصیلاً ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی، خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں۔ آج کا موضوع اور پروگرام تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، سید الایام آج کے دن کو کہا گیا، یعنی کہ تمام دنوں میں آج کے جو دن ہے وہ سردار ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت دوسرے دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے آج، اور اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو ضرور ہوگی، ساتھ میں جو دینی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر ہم پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ بڑی خاص مہمان شخصیات یہاں پر موجود ہیں، سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں غلام سرور قادری صاحب جو ہیں انہوں نے خوبصورت کلام پیش کیا، ہمارے مہمان ہیں، ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں عقیل الرحمن قمر صاحب، سوشل ورکر ہیں، کمالی خدمتگار ویلفیئر ٹرسٹ سے آپ کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ بڑی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں۔ ایک بڑا عظیم کام آپ نے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ نے اپنے عزم میں لیا ہے، وہ کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، تو ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا عقیل بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اس طرح فرمائیے گا کہ ہم اس سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں، ایک بڑا تکلیف دہ موضوع اور ایک معاملہ ہے جو اس سے پہلے بھی زیر بحث آ چکا ہے، وہ قرآن کریم کے جو مقدس اوراق ہیں۔ جگہ جگہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ ڈبے جو وہ بنے ہوئے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں سے اوراق آپ کو ملیں تو آپ اس میں ڈال دیں۔ ہماری جو کوششیں ہیں وہ یہاں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ آپ نے یہ کیسے سلسلہ شروع کیا کہ یہ جو مقدس اوراق ہیں ان کو جمع کرنا شروع کیا؟ خیال کیسے آیا؟ کیا چیز ایسی دیکھی جس کے بعد یہ گمان گزرا کہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ عملاً کرنا پڑے گا؟ پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اس موضوع پر بات کرنے کی مجھے سعادت عطا فرمائی، اور اس چینل کے ذریعے جیسا کہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور میری گزارش ہوگی ناظرین سے کہ ان تمام باتوں کو ذرا غور و توجہ سے سماعت فرمائیں، جی کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ بات ابھی جو ہو رہی ہے یہ کلام الہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو میرے بچپن کے واقعات میں یہ بات شامل رہی کہ استاد محترم جب ہم مسجد جایا کرتے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو قاری صاحبان کا قرآن پاک سے محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس کپڑے میں جزدان جس کو کہا جاتا ہے
جس میں قرآن پاک کو لپیٹا جاتا ہے تو وہ بھی اگر اس کو دھلوایا جاتا تھا تو اس کا پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. اور آج المیہ یہ ہے کہ قرآن پاک کچرا کنڈیوں میں، گندے نالوں میں اور روڈ چوراہوں پر لٹکایا ہوا ہے. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، بالکل کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اس کلام الہی کی پڑھنا تو دور کی بات، اس پہ عمل کرنا تو دور کی بات، اور اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے جس پر اللہ رب العزت کی عطا سے میں نے یہ کام شروع کیا اور پچھلے 6 سال سے ورک چل رہا ہے اس کا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ذرا دیکھنے والوں کے علم میں آئے، کیونکہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ یہ جو غلطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے اور جو اس وقت ہمارے جو حال ہے، جس طرح کے ہم پہ حکمراں مسلط کیے گئے ہیں، جس طرح کے لوگ ظالم جابر بے حس قسم کے حکمران ہیں، اس کی وجہ سمجھ میں یہی آتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو کہ بہت بڑی غلطیاں ہیں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، تو ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی گفتگو کیجیے. ساتھ میں یہ بھی فرمائیے کہ یہ اوراق کے بارے میں جس طرح آپ نے بتایا ہے، لوگوں کے شاید علم میں نہ ہو کہ یہ جو ایسے بے ادبی کرتے ہیں اور کہیں ادھر رکھ کر چلے جاتے ہیں، وہ کہاں کہاں سے برآمد ہو رہے ہیں، یہ بھی ذرا فرمائیے. ابھی تک تو ہمارے ورک میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کہ دوسرے مذاہب کی بھی کتابیں ہوتی ہیں. جی. کبھی بھی ہمیں ان دوسرے مذاہب کی کتابیں اس طرح گلی چوراہوں پر اور گندے نالوں میں کبھی کہیں نہیں مل سکیں، نہیں نظر آئیں گی. تو آخر ہم امت مسلمہ ہیں اور ہم اس نبی کی امت سے ہمارا تعلق ہے جی. کہ جس نبی پر یہ کلام الہی نازل فرمایا گیا اللہ رب العزت نے. تو کتنا بڑا انعام اپنے نبی پر اللہ پاک نے فرمایا، اور پھر ہمیں ایک ہدایت کا راستہ عطا فرمایا اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے. بالکل. تو آج ہم اس کلام الہی کی اگر حفاظت نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم ہر جگہ پہ ہم مار کھائیں گے ایسا ہی اور برباد رسوا ہوں گے، ذلیل رسوا ہوں گے ہم. بالکل. تو میری تو یہی گزارش ہے کہ خدارا اس کلام الہی کی حفاظت کے لیے کچھ تو کوئی ایسا عملی اقدام اٹھانا چاہیے. جی. تو اس پر کچھ ہونا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے. ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کا قیام ہونا چاہیے؟ جیسے قرآن بورڈ کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے بھی زیر بحث آ چکی ہے. اس کے لیے عملاً کیا ہو رہا ہے اور کیا اقدامات کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی فرما دیجیے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک پاکستان میں 4 صوبے ہیں. جی. بقیہ 3 صوبوں میں، صوبہ سندھ کے علاوہ جی. تمام صوبوں میں قرآن بورڈ بن چکا ہے. جی. لیکن بدقسمتی ہمارے اس صوبے کی سندھ کی، اس میں قرآن بورڈ کے متعلق کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور میں جب بھی میرا ورک ہوتا ہے تو میں اپنے ہر ورک میں اس بات کی نشاندہی کرتا ہوں اور اس بات کی تاکید کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ خدارا قرآن پاک کی حرمت پر کوئی پالیسی بنا لی جائے، کوئی قانون سازی کر لی جائے. اور اس میں اپنی اس اپیل میں تمام طبقے کے مسلمانوں سے میں عرض گزار ہوتا ہوں، صحافی حضرات سے، وکلا حضرات سے، ہر طبقے کے ہر شخص سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدارا اس پر کوئی بات کر لی جائے. مگر حالات ابھی تک ایسے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ دلچسپی نہ لینے کی وجہ تو یہ ہے کیونکہ ایک تو جو بڑے بنیادی اور سطحی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی ان کی توجہ نظر نہیں آتی. یہ تو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی، یہ اکثر نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن نقصانات بہت سارے. یہ فرمائیے کہ یہ جو جمع کرنے کا مقدس اوراق اور اس کا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے اور کس کس طریقے سے اس کو جمع کیا جا رہا ہے، ذرا سننے والوں کو یہ بھی پتہ چلے. اور آپ مختلف اداروں میں قرآن کریم کہ جو نسخہ جات ہیں وہ ہدیہ بھی کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہو پا رہا ہے یہ بھی ذرا بتائیے. جی الحمدللہ ابھی تک ہم جیلوں میں بھی، کراچی سینٹرل جیل میں بھی دے چکے، اور بچہ جیل میں بھی دے کر آئے ہیں. لاڑکانہ جیل میں بھی قرآن کریم کے نسخے 500 وہاں پر بھی دے کر آئے تھے، اور دیگر اداروں میں بھی دیتے رہتے ہیں. المیہ تو یہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رکھ تو لیتے ہیں قرآن پاک، پھر چند دن رکھنے کے بعد، چند ماہ رکھنے کے بعد پھر وہ مساجد میں پہنچا دیے جاتے ہیں، اور مساجد میں، مدارس میں اس کی حفاظت کے لیے کوئی اچھا کوئی بندوبست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. علماء کرام کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ گو کہ وہ اس تمام معاملے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں،
اور گفتگو کہیں نہ کہیں ہوتی بھی ہے اس حوالے سے، لیکن باقاعدہ آپ کے خیال میں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس اہم معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کی جائے اور عملاً کچھ کیا جائے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. فرمائیے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیے کہ ابھی تک کے حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ علماء کرام نے اس پر کوئی ورک نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی بڑی بڑی ہماری اسلامی جماعتیں ہیں تمام کے اپنے کارخانے ہیں، پرنٹنگ پریس ہیں ان کے اپنے، وہ چھاپتے تو ہیں مگر اس کی حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہوتا. نہیں ہے، بالکل ایسا ہی. تو اگر وہ چھاپ رہے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ تبلیغ کا ایک سلسلہ ہے جی کہ لوگ پڑھیں گے تو آگے بات کو سمجھیں گے، لیکن اس کے لیے جو کتابیں آپ نے چھاپ دی تو اس کی حفاظت کے لیے بھی تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور علماء کرام سے تو میری یہی گزارش ہوتی ہے اور آج بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ بالخصوص اپنے خطبہ جمعہ میں جی اور عیدین کے خطبے میں اگر مقدس اوراق کی آگاہی اگر امت کو دے دی جائے بالکل ٹھیک ہے. تو جو یہ حال جو نظر آ رہا ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دوبارہ ایسا حل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک مختصراً بریک ہمیں لینی ہوگی، مختصر سی بریک ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرما ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے اور ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو ہماری جاری تھی. بات ہو رہی تھی قرآن کریم کے مقدس اوراق، ان کو کیسے بچایا جائے، محفوظ کیا جائے. اور ہمارے جو معزز مہمان ہیں عقیل الرحمان قمر صاحب قمر، تو انہوں نے یہ ذمہ اپنے لیا ہے کہ وہ ان تمام اوراق کو مقدس محفوظ بھی بنا رہے ہیں اور ان کو استعمال میں دوبارہ لے کر آ رہے ہیں. ان سے اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. یہ فرمائیے، کچھ دیر پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے آپ نے نشاندہی کی کہ جناب حکومت کی تو ذمہ داری ہے ہی، علماء کرام کی بھی اس میں ذمہ داری ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جس کا تذکرہ ہوا ہے آپ نے جیسے کوئٹہ کے اندر بتایا کہ ایک ایسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر ان تمام مقدس اوراق کو محفوظ کیا جاتا ہے. جی جی بالکل، ایک بہت بڑی سرنگ ہے جو کہ کئی کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے. جی اور جبل نور قرآن، جی وہاں پر یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ شہید قرآن کریم کے نسخے اور شہید مقدس اوراق وہ وہاں پر محفوظ کیے جاتے ہیں. اور جس کا تذکرہ BBC نے بھی کیا ہے اور انڈین چینلز بھی اس کو دکھاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی چینلز اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے. اور یہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح آپ کے چینل پر 3-4 مرتبہ میں یہاں پر حاضر ہو چکا ہوں، مگر اور دوسرے بھی بہت سارے چینلز ہیں ترجیحات میں شامل ہونا مگر چاہیے. اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں، ترجیحات میں دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ، معذرت تو خیر ان کے ساتھ نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ معذرت ہے. المیہ یہ ہے، ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ میڈیا کی جو خبریں ہیں ان کی توجہ کا جو محور اور مرکز ہے وہ یا تو بھارتی اداکار، ان کی شادیاں رہ گئی ہیں بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر، یا پھر انتہائی فضول قسم کے جو ٹک ٹاک بنانے والے لوگ ہیں ان کے متعلق ہیڈ لائن نیوز چلانا ہے. یہ ترجیحات میں جب شامل ہوگا تو پھر یقیناً ان معاملات پر بات نہیں کر سکیں گے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، المیہ اس قوم کا ہے. جی بالکل ایسے ہی کہ اگر انڈین کوئی اداکار مر جاتا ہے تو اس کی خبریں کئی دن تک چلتی رہتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور پھر ہمارے قرآن کریم کا جو حشر ہو رہا ہے تو بھائی آپ اس کو آگے دکھائیں گے، بتائیں گے، تبھی تو اس مسئلے کا حل ہوگا. فراہم کرنا ذمہ داری ہے آپ کی. بالکل یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ مساجد اور مدارس وغیرہ میں تو ہم نے دیکھا کہیں کہیں تو اس چیز کا آپ سمجھ لیں کہ اس مناسبت سے کہ مقدس اوراق کو محفوظ کیا جائے کہیں نہ کہیں نظام ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہ ساری جگہوں پر نظر نہیں آتا. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر اکثر بیشتر مساجد کا یہی المیہ ہے اور مدارس کا بھی. اول تو وہاں پر شہید خانے ہیں ہی نہیں جی جو کہ ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مگر شہید خانے ہیں نہیں، اور اگر شہید خانے کہیں پر ہیں بھی تو وہاں پر کوئی درجہ بندی نہیں ہے. جیسے کہ شرعی حکم یہی ہے کہ قرآن کریم سب سے اوپر کے درجے پہ رکھا جائے. جی بالکل.
اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ کی کتابیں ہوں کتابیں رکھی جائیں، بالکل اور ٹھیک ہے، پھر organized علماء کرام طریقے سے۔ کی کتابیں ہوں بالکل درجہ ٹھیک ہے۔ بندی کے ساتھ۔ جی جی اب شہید خانوں کا المیہ یہ ہے کہ ان شہید خانوں میں جہاں پر قرآن کریم کے عظیم صفحات ہوتے ہیں ان پہ نیم برہنہ اداکاروں کی تصویریں ہی پڑی استغفر ہوئی ہیں اللہ رب من کل اسم۔ کہ اس قرآن کریم کے صفحے کی بات ہے جس پر حدیث کا بھی کوئی صفحہ نہیں رکھا جا سکتا، جی تو اس کے اوپر اگر کسی اداکارہ کی تصویر موجود ہے تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے ہمارے لیے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ خدا را اس مسئلے پر کوئی بات کی جائے اور عالی شان شہید خانے بنائے جائیں۔ دیکھیں کہ مساجد کے اندر اگر واش روم بھی بنے ہوئے ہیں ان میں ماربل لگ گئے، ٹائلیں لگ گئیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن شہید خانوں کا یہ حال ہے کہ کچرا کنڈی سے ہی بدتر ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس کی حالت کو سدھارنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، اور پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات باور کرائی جائے، لوگوں تک آگہی پہنچائی جائے کہ مقدس اوراق کی، اس کی حرمت کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور جو شہید اوراق ہیں ان کو محفوظ بنائیں۔ اب یہ دیکھنے میں آیا ہے، عموماً میں چاہتا ہوں اس کے اوپر ذرا بات کر لی جائے۔ اکثر ہی جب یہ موضوع زیر بحث آتا ہے تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے جو مقدس اوراق ہیں ان کو جلا دینے سے کیا معاملہ حل ہو جاتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہیں سے سنا ہے کہ اگر یہ جو مقدس اوراق ہیں ان کو ضائع اگر کہیں ہونے سے بچانا ہے تو آپ اس کو جلا دیں۔ یہ کس حد تک بات صحیح ہے، ذرا اس کے بارے میں فرمائیے۔ علماء تو فرما رہے ہیں کہ اس پر مطلب اس کو جلا بھی دیا جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مگر میرے نزدیک تو قرآن کریم کو کس طرح جلائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے، کوئی بھی مقدس کلام الہی ہے۔ چلیں اگر کوئی ایسی اسلامی کتابیں ہیں یا کوئی ایسے اوراق ہیں جن پر جیسے نام لکھا ہوا ہے، اگر وہ جلانے کا حکم وہ بھی علماء اگر دیتے ہیں جی تو وہ، لیکن قرآن کریم کو جلانا تو میرے حساب سے تو سمجھ میں نہ مناسب آنے والی نہیں۔ بات ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسا کام نہ کریں اور اس کو محفوظ بنائیں یا محفوظ جگہ تک پہنچا دیں۔ اب بات یہی ہو رہی ہے کہ یہاں پر کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے، لیکن مساجد کے اندر جہاں پر اہتمام اس کا نہیں بھی کیا گیا وہاں تک جو ہے وہ آپ بنائیں، سلسلے ایسا بنائیں کہ ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ آخری ہمارے پاس چند لمحات ہیں، میں چاہوں گا کہ غلام سرور قادری صاحب نے تشریف فرمائیں، ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ تقریباً اپنے اختتام پر ہوا۔ جی ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، کان میں ہوئی کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں ہوئی کے مقدر نے یہ سرگوشی
سجتا ہے ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے اور ایسی نسبت ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ارے ایسی نسبت ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے ایسا آقا ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں یہ سب اہل محبت سرور مجھ سے کہتے ہیں یہ سب اہل محبت سرور نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جناب غلام سرور قادری صاحب یہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آخری چند لمحات ہیں عقیل الرحمن کمالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر جس پر اب تک گفتگو ہوئی ہے قرآن کریم کے مقدس اوراق کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اس کے اوپر اگر آخر میں کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے جی میری یہ گزارش ہے اعلیٰ حکام سے خدا را قرآن کریم کی حرمت پر کوئی قانون سازی کروا لی جائے جی یہ حکومتیں بھی نہیں رہیں گی یہ زندگی بھی نہیں رہے گی بالکل ہم نے ایک دن مر جانا ہے بالکل کیوں نہ کوئی ایسا کام کر جائیں جی جس سے ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں بالکل ٹھیک بالکل آپ نے صحیح کہا اگر زندہ رہنا ہے تو قرآن کریم کی خدمت کر لو اور میری اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ قرآن بورڈ کا سندھ قرآن بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے جی اور جتنا جلد ہو سکے اس پر کام کیا جائے اور صاحب ثروت لوگوں سے میری گزارش ہے اپیل ہے جی کہ جہاں آپ مساجد مدارس کی خدمت کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے مگر وہیں پر ایسے اداروں کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں جو قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں بالکل ٹھیک یہی میری گزارش ہے آپ کے اپنے فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیا کہنا ہے جو یہ کام کر رہی ہے لیکن ان سارے کاموں کے لیے اس میں آپ سمجھ لیں کہ کچھ پیسے بھی خرچ ہوئے ہوں گے یقیناً تو وہ سارے جو معاملات ہیں وہ کیسے پورا کر رہے ہیں اور کیا مخیر حضرات جو چاہتے ہیں کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں وہ کیا آپ سے رجوع کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ جی ہاں بالکل ہمیں تعاون کی ضرورت تو رہتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کام بغیر وسائل کے تو نہیں کیا جاتا ممکن نہیں ہے وہی میری تو میری گزارش ہے کہ اس پر نہ صرف کمالی خدمتگار ویلفیئر سے تعاون کیا جائے بلکہ ملک پاکستان میں جہاں جہاں قرآن کریم کے خدمتگار جہاں جہاں پر موجود ہیں اور جہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تعاون ان کے ساتھ رکھا جائے یہ ضروری ہے
اور مقدس اوراق کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر عائد ہوتی ہے، ورنہ اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ اس وقت جس مشکل اور پیچیدہ صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کہ بہت بڑے اس کے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جس طرح بے روی نظر آ رہی ہے، جو ایک پینک کی سچویشن نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو لوگ آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، جس قسم کے بیانات اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے سخت عذاب میں جکڑے ہوئے ہیں اس وقت، اور جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو اسی طرح کے حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں جس وقت ہم پر اس وقت مسلط کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے بھی، اور ہماری اپنی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں اس پہ نظر ثانی کریں، اس کے بارے میں سوچیں، اور خاص طور پہ یہ قرآن کریم کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہماری ہو چکی ہے، خاص طور پہ کہ جیسے ابھی خلیل جیسے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جس طرح سے اس کو محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کی، اور جن جن جگہوں سے یہ اس وقت برآمد ہو رہے ہیں، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پروگرام میں کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ جناب میں بڑا شکر گزار ہوں عقیل الرحمن کمالی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہے، بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔ غلام سرور صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے ساتھ یہاں پر اس نشست میں ہمارے ساتھ شامل رہے۔ پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔